اور اس تعبیر میں اپنے نقطۂ نظر کی تائید میں دلائل دیے اور دوسروں کے نقطۂ نظر پر تنقید کی. اس اسلوب پر تھوڑا بہت کام تو ہر دور میں ہوتا رہا، 3ویں 4ویں صدی ہجری سے شروع ہو گیا، لیکن زیادہ زور شور سے بر صغیر میں 19ویں صدی کے شروع اور 18ویں صدی کے اواخر میں یہ چیز سامنے آئی. یہ محض اتفاق نہیں ہے، میں اس کو محض اتفاق نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی مناظرانہ تحریروں میں شدت بر صغیر میں انگریز کے آنے کے بعد پیدا ہوئی. جب انگریز کی حکومت یہاں قائم ہو گئی، ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر کے بیشتر حصوں پر حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی، تو مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں یہ مسائل بھی پیدا ہونے لگے، اور ایسے ایسے مسائل اور سوالات اٹھائے گئے جو پچھلے 1200 سال میں نہیں اٹھائے گئے تھے. ہر فریق نے اپنے نقطۂ نظر کی تائید میں قرآن پاک کی آیات سے بھی استدلال کیا جو نسبتاً محدود تھا. سیرت اور حدیث سے استدلال کی نوبت زیادہ آئی، اور اس کے نتیجے میں ایک مناظرانہ ادب سامنے آیا جس کی علمی حیثیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، اور کم از کم اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ دونوں طرف کے، تینوں طرف کے جو متعلقہ فریق سے بحث میں حصہ لینے والے، مناظرے میں شرکت کرنے والے، ان کے پیروکاروں کے حلقوں میں سیرت کے بہت سے واقعات معلوم اور متعارف ہو گئے. سیرت کے جس واقعے سے استدلال کیا کسی خاص بزرگ نے، کم از کم ان کے ماننے والوں میں، ان کے عقیدت مندوں میں وہ واقعات مشہور و معروف ہو گئے. اس طرح بالواسطہ طور پر یہ فائدہ ہوا کہ سیرت کا علم نسبتاً زیادہ عام ہو گیا. یہ سیرت کے بڑے بڑے اسالیب ہیں جو پچھلے 1300 سال میں، 1350 سال میں ہمارے سامنے آئے، حضرت عروہ بن زبیر سے لے کر اور آج کے سیرت نگاروں تک. جب شروع میں مغازی کی تدوین کا آغاز ہوا، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ پہلی صدی میں شروع ہو گیا تھا، حضرت عروہ ابن زبیر کا تعلق پہلی صدی سے تھا، سن 94 ہجری میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. اس لیے پہلی صدی ہجری میں گویا اسلوب مورخین بھی سامنے آ گیا تھا اور اسلوب محدثین بھی سامنے آ گیا تھا. تابعین جب سیرت کے ذخائر کو جمع کر رہے تھے تو صحابہ سے دریافت کر کے جمع کر رہے تھے، اور اس زمانے کی جو تحریریں آج موجود ہیں وہ اسی انداز کی ہیں، دونوں انداز کی ہیں. عروہ کی تحریریں وہ ہیں عبد الملک کے نام جس میں انہوں نے مورخانہ اسلوب کی پیروی کی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مورخانہ اسلوب تھا. اسی طرح سے بعض حضرات کی جو تحریریں آج دستیاب ہیں ان میں محدثانہ اسلوب بھی ہے کہ ہر روایت کا الگ الگ تذکرہ ہے، ہر واقعے کو ایک الگ راوی کی شکل میں بیان کیا ہے، اور اس کی تاریخی ترتیب کو بھی ملحوظ رکھا ہے. تاریخی طور پر کوشش کی ہے کہ جو معاملہ ہے اس کی ایک مکمل تصویر سامنے آ جائے، اور جہاں جہاں خلا ہے اس خلا کو مختلف واقعات سے پر کر دیا جائے. یہ اسلوب مورخین کا اسلوب تھا. محدثین کی غرض اتنی تھی کہ جو معلومات ان کو حاصل ہوئی ہیں وہ آگے تک پہنچا دی جائیں. تاریخی واقعے کی تفسیر مکمل ہو یا نہ ہو، نقشہ مکمل رہے یا نامکمل رہے، یہ محدثین کی دلچسپی کا میدان نہیں تھا. محدثین کو اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. گویا محدثین کے بڑے بڑے نمائندہ، اسلوب محدثین کے بڑے بڑے نمائندہ تو بڑے بڑے محدثین ہیں. امام بخاری کی کتاب میں سیرت کے متعلق اتنا غیر معمولی ذخیرہ موجود ہے، بخاری اور مسلم میں. کل کسی دوست نے سوال کیا تھا الرحیق المختوم کے بارے میں. الرحیق المختوم کے مصنف نے کوشش کی ہے کہ بنیادی روایات اور جو بنیادی معلومات ہیں ان کی کتاب میں وہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں سے لی جائیں. اصل مواد اس میں ان دو کتابوں کا ہے، پھر جہاں جہاں ضرورت سمجھی بقیہ مستند ماخذ سے انہوں نے اس کو مکمل کر دیا. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مورخانہ اسلوب ہے لیکن مبنی بر مواد محدثین، محدثین کے مواد پر مبنی مورخانہ اسلوب کے مطابق وہ کتاب ہے. اس طرح کی اور کتابیں بھی لوگوں نے لکھی. جن حضرات نے محدثانہ اسلوب کو اپنایا ان کی اولین کوشش یہ تھی کہ روایت باللفظ کی پابندی مکمل کی جائے.
روایت باللفظ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے راوی نے سنا ہے وربیٹم وہ آگے منتقل کر دے، اس میں کوئی لفظی تبدیلی نہ کرے۔ یہ بات محدثین میں شروع میں زیر بحث آئی کہ کیا کسی حدیث کی روایت میں روایت بالمعنی کی اجازت ہے؟ حدیث کو اپنے مفہوم میں بیان کر کے بتایا جا سکتا ہے؟ محدثین نے بالاتفاق رائے دی کہ یہ جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے اس کو اسی طرح بیان کیا جانا چاہیے۔ صرف ایک چیز میں محدثین نے اجازت دی اور وہ بھی صحابہ کرام کو، کہ اگر کوئی صحابی اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں اس کو قابل قبول سمجھا جائے گا۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کا کوئی واقعہ جس میں حضور کا اپنا کوئی ارشاد موجود نہ ہو لیکن حضور کے کسی واقعے کو صحابی دیکھیں اور اپنی زبان میں بیان کریں، ان کو اختیار ہے کہ وہ روایت باللفظ کے بجائے روایت بالمعنی کا انداز اپنائیں۔ لیکن جب صحابی کی روایت تابعی کو مل جائے پھر ان تابعی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان صحابی کی روایت کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک صفحے پر یہ صراحت ملتی ہے کہ یہ لفظ فلاں استاد کا ہے، یہ لفظ فلاں استاد کا ہے، یہاں تک کہ یعنی ایکوریسی اور احتیاط کی انتہا ہے، اس سے بڑھ کر احتیاط نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر مشہور محدثین میں سفیان کے نام کے دو ہیں، ایک سفیان ثوری ہے، ایک سفیان ابن عیینہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک استاد نے حدیث بیان کی اور کہا کہ حدثنی سفیان، کہ مجھ سے یہ بات سفیان نے بیان کی، یہ حدیث مجھے سفیان نے سنائی۔ اب جو شاگرد تھے ان کو تو معلوم تھا کہ ان کے استاد کون سے سفیان ہیں، ابن عیینہ ہیں کہ ثوری ہیں، وہاں تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن اگر کسی شیخ نے دونوں سفیانوں سے قصد فیض کیا ہو، سفیان ابن عیینہ سے بھی اور سفیان ثوری سے بھی، اور وہ آگے بیان کرتے ہوئے یہ کہیں کہ حدثنی سفیان، تو یہ التباس ہو سکتا ہے کہ کون سے سفیان۔ اب مثال کے طور پہ محدث الف سند بیان کریں اپنے استاد سے کہ حدثنی سفیان، اب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ سفیان ابن عیینہ، اس لیے کہ اگر وہ کہیں کہ حدثنی سفیان ابن عیینہ تو یہ الفاظ تو استاد کے ہیں، حدثنی سفیان، یہ تو ان کے الفاظ نہیں ہیں، تو وہ ان الفاظ میں یک طرفہ ترمیم کیسے کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں۔ میں اپنی بات واضح کر رہا ہوں نا۔ وہ یہ کہیں گے کہ حدثنی سفیان وہو ابن عیینہ، مجھ سے سفیان نے بیان کیا اور یہاں ابن عیینہ مراد ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ لفظ جو میں نے اضافہ کیا ہے ابن عیینہ، یہ استاد کی زبان مبارک سے نہیں نکلا تھا، میں نے وضاحت کی خاطر یہ لفظ بیان کیا۔ جو قوم کسی کے نام کے مکمل اور نامکمل کرنے میں احتیاط کرتی ہو کہ استاد نے جزوی نام بولا تھا، میں مکمل بیان کر رہا ہوں تو استاد سے منسوب نہ کروں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے بارے میں کیسے تساہل سے کام لے سکتی ہے؟ اس لیے محدثین کے اسلوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کسی لفظ کے بارے میں کوئی تردد کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ بعین ہی اسی انداز سے بیان ہونے چاہیے۔ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تربیت دی، اور کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ حضور نے کسی صحابی کو کوئی چیز سکھائی، کوئی دعا سکھائی یا کوئی خطبہ لکھوانا چاہا، اس میں اگر کسی نے یادداشت کی کمی کی وجہ سے یا یہ سمجھ کر کہ دونوں لفظ ایک ہی مفہوم کے ہیں کوئی دوسرا لفظ بول دیا تو حضور نے اس کی وضاحت میں جس کی مثال دے چکا ہوں کہ ایک صحابی نے وہ نبی کے الذی ارسلتا کے بجائے وہ رسول کے الذی ارسلتا بول دیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کان پکڑے، کیا میں نے ایسی بولا تھا؟ کیا میں نے ایسی بولا تھا؟ گویا یہ اس بات کی یاد دہانی تھی کہ جو لفظ سکھایا جائے اس کو اسی طرح یاد رکھنا چاہیے، اس میں معنی کی مشارکت کی وجہ سے از خود کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت باللفظ کی پابندی کی وجہ سے خود سیرت نگاروں میں اور مغازی نویسوں کے بیانات اور عبارت میں بالکل ذرہ برابر فرق نہیں۔ اگر ایک استاد سے دو راویوں نے حدیث لی ہے تو ان دونوں کے بیانات کو الگ الگ سامنے رکھ کر موازنہ کیا جائے تو ان دونوں میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ عروہ ابن زبیر اور موسیٰ ابن عقبہ
یہ دونوں تابعین ہیں. ان دونوں نے کئی صحابہ کرام سے کسب فیض کیا ہے. بعض صحابہ کرام مشترک ہیں دونوں میں. ان دونوں کے بیانات الگ الگ کتابوں میں منقول ہیں. عروہ ابن زبیر کے بیانات بھی اب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور موسیٰ ابن عقبہ کے بیانات بھی ہیں. بقیہ سیرت نگاروں کے مقابلے میں موسیٰ ابن عقبہ کے بیانات کو محدثین کی نظر میں زیادہ استناد اور اعتماد حاصل تھا. اب جب کچھ لوگوں نے موسیٰ ابن عقبہ کے بیانات کو الگ کر لیا کتابوں سے اور عروہ ابن زبیر کے بیانات کو بھی الگ کر لیا اور ان کا تقابل کرتے ہیں تو بالکل لگتا ہے کہ ایک دوسرے کی نقل ہے اور بیٹم لفظ بلفظ ایک ہی روایت دونوں جگہ چلی آ رہی, جو اس بات کی دلیل ہے کہ عروہ نے اپنے استاد سے جو سیکھا, انہوں نے اپنے استاد سے جو سیکھا وہ بعین ہی ضبط تحریر میں اس کو لے آئے. اسی طرح سے موسیٰ ابن عقبہ بعین ہی ضبط تحریر میں لے آئے اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کے ہاں جو الفاظ ہیں وہ وہی الفاظ ہیں جو متعلقہ صحابی نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے تھے. یہ اس کی دلیل ہے. اس سے ایک چیز کی اور وضاحت ہو جاتی ہے جو محدثین کے اصول کے مطابق اس طرح کی وضاحت کے لیے درکار ہے. محدثین کا میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک بنیادی اصول یا تقاضا یہ ہے کہ جو راوی ان کی ذات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک ہو وہ پوری طرح سے اپنے حفظ میں, یادداشت میں, جس کو محدثین ضبط کہتے ہیں, اپنے کردار اور کیریکٹر میں, اپنی سچائی میں, اور جن استاد سے روایت کر رہے ہیں ان سے ملاقات اور تلمذ میں ہر چیز طے شدہ اور تاریخی طور پہ ثابت شدہ ہو, وہ حدیث ان کی نظر میں صحیح کہلاتی. بعض جگہ ایسا ہوا کہ ان میں سے کسی ایک صفت میں کوئی راوی کمزور ہے, کسی کی یادداشت کمزور ہے. ہر شخص کی یادداشت برابر نہیں ہوتی. کسی کی یادداشت تو کمزور نہیں ہے لیکن کسی اور پہلو سے ان کے کسی معاملے کو کمزور سمجھا گیا. تو جس حدیث میں یا جس روایت میں کوئی ایسے راوی آ گئے جو کسی اعتبار سے کمزور ہوئے تو اس روایت کا درجہ گھٹ گیا. اب جو روایات موسیٰ ابن عقبہ کی ہیں ان میں سے بعض کے راوی ایک بزرگ ہے ابن لہیعہ جو محدثین کی نظر میں کمزور ہیں. شروع میں جن محدثین تک وہ روایات آئیں انہوں نے ان کو کمزور قرار دیا اس لیے کہ ان سے روایت کرنے والے راوی کمزور تھے. موسیٰ ابن عقبہ میں تو کوئی تعامل نہیں لیکن ان کے حوالے سے جو آگے بیان کر رہے ہیں وہ کچھ تردد کا سبب بنتے ہیں. لیکن محدثین کا یہ بھی اصول ہے کہ اگر کوئی ایک روایت کسی ایک راوی کی وجہ سے کمزور ہو اور دوسری روایت سے وہ کولیٹ ہو جائے, اس کی تائید ہو جائے, تو اس کی یہ کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس کو پھر ضعیف نہیں کہا جائے گا. اس کے اصطلاحات ہیں بڑی لمبی, میں ٹیکنیکل میں نہیں جاتا. حسن اور صحیح, صحیح لعینہ, صحیح لغیرہ, حسن لعینہ, حسن لغیرہ, وہ ایک لمبی بات ہے. اب چونکہ عروہ اور موسیٰ بن عقبہ دونوں کی روایات بالکل ایک جیسی سامنے آ گئی تو جن جن روایات میں جو تھوڑی تھی کمزوری اس وقت دریافت کی گئی تھی وہ کمزوری اب دور ہو جاتی ہے اور وہ اعتراض جو بعض محدثین کی طرف سے تھا ان روایات کو ختم ہو جاتا ہے. ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عروہ ابن زبیر بیک وقت اسلوب محدثین کے پیروکار بھی تھے اور اسلوب مورخین کے پیروکار بھی تھے. خاص طور پر جو